یہ تو سارے پپٹس ہیں. آپ اپنے بینکر سے پوچھو ان کو ڈیبٹ کریڈٹ کے سوا آتا کیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. ہمارے پاس آتے ہیں, میں ایوننگ پروگرام کا انچارج ہوں, مجھے پتا ہے, میں ہمارے پاس آگے پڑھتے ہیں. دا پرابلم آف آرٹیفیشل اسکارسٹی آف منی. ایک اور مسئلہ ہے کہ منی ایک اسکارس کموڈٹی ہے, لہذا اس کو آپ نے پیمنٹ ضرور کرنی ہے. شیخ محمود احمد کا اصل کمال یہ ہے کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ یہ جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ہے, یہ خود بنائی گئی ہے. این امپورٹنس آف مور منی, اس کو ابھی ڈسکس کرتے ہیں. ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ ریسرچ میں ریسرچ خود پڑھاتا ہوں. ریسرچ میں اس کو شاید کام نہیں سمجھا جاتا کہ بالفرض کہ ڈاکٹر نے دوائی مریض کو لکھ دی ہے. ڈاکٹر ہم اس کو کہتے ہیں جو مرض کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. دوائی لکھنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ کوئی بھی کر سکتا. اسی طرح اصل مرض کو آئیڈینٹیفائی کرنا یہ کمال ہے, اور میں اس کو شیخ محمود احمد کی کنٹریبیوشن کہتا ہوں کہ اس نے یہ معلوم کیا کہ منی کی جو اسکارسٹی ہے یہ نیچرل نہیں ہے, یہ آرٹیفیشل ہے. یہ نیچرل نہیں ہے, آرٹیفیشل ہے. ایک سادہ سی کوشچن سے بات سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کوشچن ہے, what should be the price of services of money, true or false. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسک کوشچن ہے. یہ جو کوشچن کوٹس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ بیسک کوشچن ہے کہ نہیں ہے. what should be the price for the services of money, true or false. why. چلے دیکھ لیں. اصل بات یہ false, true, very true. The basic question is, can we make money or anything else free of cost. یاد رکھیں اکنامکس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کو فری آف کاسٹ بنا دیں. اگر ہم ناکام ہو جائیں اس میں فری آف کاسٹ بنانے میں تو پھر پرائز کے متعلق سوچا جاتا. اور اگر ہم فری آف کاسٹ نہیں بنا سکتے تو کاسٹ کم کرنا یہ تو لازماً ہم کوشش کرتے ہیں, اور پچھلے پتہ نہیں کتنے سالوں سے یہی کر رہے ہیں. ساری سائنس کی تحقیق اسی کے لیے. یہ کمپیوٹر جو ابھی آپ کے سامنے پڑا ہے, کبھی ہم جیسے لوگ بھی کمپیوٹر یوز کر سکتے تھے. 2 ٹکے نہیں ہیں ہمارے پاس. کمپیوٹر کروڑوں ڈالرز کا ہوتا تھا. اس بلڈنگ سے بڑا کمپیوٹر ہوتا تھا. یہ سائنس کی ترقی اور اس محنت کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا پروفٹ لیول کم ہوا اور اس کی قیمت اتنی کم ہو گئی. ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں اور ہر ایریا میں کر رہے ہیں, اس میں انٹرسٹ بھی شامل ہے. سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وی ول ٹرائی ٹو میک سم تھنگ فری آف کاسٹ. سب سے پہلی کوشش یہ ہوگی. اگر اس میں ناکام ہو گئے تو پھر کاسٹ کا فیصلہ کریں گے کہ کاسٹ اس کی کیوں ہونی چاہیے, اس کی پرائز کیوں ہونی چاہیے, وہ الگ بات. The real contribution of Sheikh Mahmood is that he identified this artificial scarcity and he successfully redesigned the system in order to remove this scarcity. اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. ایک تو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا پرابلم کو, اور پھر اس نے سسٹم کو ری ڈیزائن بھی کیا. اور thus with abundant money available, the question of interest doesn't arise. ظاہر ہے جو چیز اتنی زیادہ مقدار میں ہو, میرے خیال میں آپ لوگ اتنی دیر سے بیٹھے ہو, آپ نے ہوا اتنی انٹیک کر لی ہے, آپ نے کوئی پرائز پے نہیں کی. جو چیز ابنڈنٹ اماؤنٹ میں موجود ہو اس کی پرائز پے نہیں کی جاتی. آنے والے 2 سلائیڈز میں آپ کو یہ بات زیادہ ڈیٹیل سے نظر آ جائے گی. اس سلائیڈ میں ہم نے آرٹیفیشل اسکارسٹی آف منی کو مزید ڈسکس کیا ہے. Sheikh found that money is scarce because our system of money circulation, artificially so designed, systematically stops it from circulation. ہمارا سسٹم ڈیزائن ہی اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ منی کو کم رکھتا ہے. یہ ذرا آپ کو اس ڈائیگرام میں یہ بات نظر آ جائے گی. ہوتا یہ ہے, اس کو ایک ایگزامپل سے سمجھیں, ادھر شاید آپ کو زیادہ اچھی سمجھنا ہے. پشاور لاہور کے درمیان آپ کو ٹریفک سروس ہے, میرے خیال میں یہ کبھی ختم نہیں ہوتی. دس از انفینٹ.
آپ کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو جائیں آپ کو گاڑی مل جاتی ہے. یہ وجہ کیا ہے کہ جو گاڑی پشاور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی آتی ہے, لاہور پہنچتی ہے وہ مڑ کے واپس بھی جاتی ہے. لیکن اگر کوئی ارینجمنٹ کر دیا جائے گجرانوالہ کے پاس کہیں اور, نوشہرہ کے پاس یا کسی اور جگہ پر کسی بڑے میدان میں ایک ارینجمنٹ کر دی جائے, وہ یہ کہ ہر 1 گھنٹے بعد ہم ان سے جو ہے ایک 4 بسیں الگ کر دیں گے اور ان کو روک دیں گے وہ کبھی پھر حرکت نہ کریں, ہر 1 گھنٹے بعد یہ کریں گے. تو میرے خیال میں آپ مانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد, شاید 1 دن 2 دن, ہفتہ 2 ہفتے بعد یہ سارا سسٹم رک جائے گا. سمجھ آ رہی بات؟ یہ سرکولیشن کو سسٹمیٹکلی سٹاپ کیا جاتا ہے. بینک میں کیا ہوتا ہے, جو پیسہ بینک سے نکلتا ہے کچھ آدمیوں کے ہاتھ میں حرکت کر کے جب بینک میں واپس آتا ہے ڈپازٹ کے فارم میں, جب ڈپازٹ کے فارم میں ادھر آتا ہے تو اس کا سارا باہر نہیں بھیجا جاتا, اس سے کچھ پورشن ریزرو کے طور پہ رکھ دیا جاتا ہے. آپ سب جانتے ہیں اسے ایک پورشن ریزرو کے طور پہ الگ رکھا جاتا ہے. یہ وہ کام ہے جو میں کہہ رہا ہوں گجرانوالہ یا نوشہرہ کے قریب کر لو. اور باقی یہ بات آسان سی ہے کہ آپ اگر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے, ہر 1 گھنٹے بعد 10 بسیں روکیں گے تو جلدی رک جائے گا. ہر 1 گھنٹے بعد 5 بسیں روکو گے تو آہستہ روکے گا, 2 بسیں روکو گے تو اور آہستہ, اور کوئی بس نہیں روکو گے تو ہمیشہ چلے گا. سمجھ آ گئی؟ If we could remove these obstruction from the loop, then money will circulate forever. Figure 2 میں یہ حقیقت آپ کو بتائی گئی ہے کہ منی کی سرکولیشن اس طرح ہونی چاہیے. منی جب ڈپازٹ کے ذریعے کریڈٹ کریشن میں اس کا سارا پورشن باہر جانا چاہیے. اچھا اب آپ کہیں گے کہ سارا پورشن باہر جانا چاہیے تو میں نے یہ ریزرو کیوں لکھا ہوا, پھر اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت یہ ہے, شیخ محمود احمد کا اصل کام یہ ہے, اس نے یہ کہا کہ ریزرو سسٹم کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو, اپنے ریزرو جنریشن کو کریڈٹ کریشن سے الگ کرو. اور اس نے ریزرو کا دوسرا راستہ بھی بتا دیا کہ ریزرو کو دوسرے راستے سے کیسے جنریٹ کیا جائے گا, کریڈٹ کریشن سے نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اگر آپ کریڈٹ کریشن سے کریں گے تو آپ منی سسٹم کو روک دیں گے. منی جو انفینٹ دفعہ لوپ میں جا سکتی ہے اس کو آپ روک دیں گے خاص طور پر. اور یہی بات ہے جو کل پروفیسر طاہر ابرار صاحب کہہ رہے تھے. ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں, یاد رہے, ہم ریزرو کے خلاف نہیں ہیں, ہم ریزرو کے ڈپازٹ سے جنریشن کے خلاف ہیں. اس پورے ڈائیگرام کو یہاں سے پڑھنا شروع کریں. مور منی, جو چیز بھی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے. منی کی قیمت کیا؟ انٹرسٹ ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ گر جائے گا. جو چیز زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ اگر وہ لامحدود حد تک یعنی ایک خاص ضرورت جتنی ڈیمانڈ ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی منی قیمت 0 ہو جاتی ہے. یہ اصول ہے. اب منی جب زیادہ ہو جاتا ہے تو انٹرسٹ ریٹ گرنے لگتا ہے. میں اس ڈائیگرام کے اس حصے کی طرف تھوڑی دیر بعد آؤں گا. پہلے یہ سمجھے کہ انٹرسٹ ریٹ گرنے سے کیا ہوگا. میں نے تھوڑی دیر پہلے انفلیشن کی ایک وجہ ڈسکس کی تھی کہ انٹرسٹ کی وجہ سے مینوفیکچرر اور ان لوگوں کا کاسٹ بڑھ جاتا ہے اور اس سے انفلیشن آتا ہے. کاسٹ پش انفلیشن. انٹرسٹ ریٹ جب گر جائے تو 2 قسم کے لونز ہیں جو زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتے ہیں کہ بینکس دینا شروع کر دیں. ایک ہے نان پروڈکٹیو لونز اور ایک ہے پروڈکٹیو لونز. نان پروڈکٹیو لونز کون سے